الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کے مستورات کے بیان کے لیے ہم کافی عرصہ فکر مند رہے کہ کون سے عنوانات سلیکٹ کیے جائیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ عورت کی زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں، تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہر سٹیج پر وہ ایک بہترین عورت کیسے بن سکتی ہے۔ مثلا بہترین بیٹی کیسے بن سکتی ہے، بہترین شاگردہ کیسے بن سکتی ہے، پھر شادی کے بعد بہترین بیوی کیسے بن سکتی ہے، پھر بہترین بہو کیسے بن سکتی ہے، بہترین ماں کیسے بن سکتی ہے، بہترین ساس کیسے بن سکتی ہے، اور اللہ کی بہترین بندی کیسے بن سکتی ہے۔ یعنی زندگی میں جو جو انسان کے مراحل آتے ہیں اس میں اس کو یہ رہبری دی جائے، گائیڈنس دی جائے کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین کیسے بنا سکتی ہے۔ اس پر ہم نے مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں تو دو چار کتابیں ملیں مثالی میاں بیوی کے عنوان پر، لیکن جب ان کو بھی پڑھا تو ان میں کوئی اتنا رچ مٹیریل نہیں تھا، اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ ان عنوانات کے مٹیریل کو سرچ کرنے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑی۔ ہم نے اس کو دینی نقطہ نظر سے بھی چھانا، اور پھر ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ میں جو اس وقت لوگوں نے اس کے متعلق کچھ اصول وضع کر لیے ہیں ان کو بھی ڈھونڈا۔ چنانچہ جب بھی بیان میں یہ کہا جائے گا کہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے، تو اس سے مراد ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ، یونیورسٹی آف میشیگن، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا یا نیو یارک یونیورسٹی یا پینسلوینیا، یعنی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی جو ریسرچ ہے وہ بتائی جائے گی۔ امید ہے کہ خواتین ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جس طرح عورتوں کو رہبری کی ضرورت ہے مردوں کو بھی تو ہے، لہذا اس دفعہ بیانات کی ترتیب ایسے رہے گی کہ دن میں عورتوں کے سامنے مثالی بیٹی کے عنوان پہ بات ہوگی، اور رات کو مردوں کے سامنے مثالی بیٹے کے عنوان پہ بات ہوگی۔ دن میں اگر مثالی شاگردہ کے عنوان پر بات ہوگی تو رات کو مردوں کی مجلس میں مثالی شاگرد کے عنوان پہ بات ہوگی۔ اگر دن میں بہن کے عنوان پہ بات ہوگی تو رات کو مثالی بھائی کے عنوان پہ بات ہوگی۔ دن میں مثالی بیوی کا عنوان ہوگا، رات کو مثالی خامد کا عنوان ہوگا۔ دن میں مثالی ماں کا عنوان ہوگا تو رات کو مثالی باپ کا عنوان ہوگا، تاکہ یہ مجالس جس طرح عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوں اسی طرح مردوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے نوجوان بچوں کو، خامدوں کو، بھائیوں کو رات کی ان مجالس میں ضرور بھیجیں، کیونکہ یہ عنوانات ایسے ہیں جن پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اگر ہم مین آور کیلکولیٹ کریں تو سینکڑوں مین آورز ایک ایک ٹاپک کے اوپر لگائے گئے، جس کے بعد
یہ مواد آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ عورت کے حقوق کے معاملے میں اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بہت اونچ نیچ رہی ہے۔ کئی ایسے بھی معاشرے گزرے کہ جہاں انہوں نے عورت کو اتنا سر پہ چڑھایا کہ اس کی عبادت ہی شروع کر دی، اس کے بت بنا کے رکھ لیے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ عورت کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا کہ اس کے وجود کو بھی برداشت نہ کیا گیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عربوں میں گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ایک بری بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کتنی حیوانیت کی بات ہے کہ ایک معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بیٹی کے نام کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے باہر ایک قبرستان تھا جس میں ایسے بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کا وجود بھی برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، اس میں بیٹی کے حقوق کی بات کرنا یا بیٹی سے محبت پیار سے پیش آنے کی بات کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر احسان فرمایا اور لوگوں کو ان کے حقوق بتائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور پھر جوان ہونے پر اس کی شادی کر دے تو یہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئے، زیادہ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں محبت کو، نرمی کو مقدم رکھے۔ بلکہ اگر ایک باپ گھر کوئی چیز لائے، اس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو چیز پہلے دے، اس عزت کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے اس وقت ندامت ہو رہی ہے کہ میں انسان تھا یا میں حیوان تھا، میں نے یہ گناہ کر کیسے لیا؟ نبی علیہ السلام نے پھر اسے سمجھایا کہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب معاف ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ گھر کے اندر ہم بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ میرا بھی یہی ذہن تھا۔ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارتی سفر کے لیے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ بیوی حمل سے فارغ ہو چکی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، چلو قصہ تمام ہو گیا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں دور بھیج دیا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ اتنی آمد و رفت عام نہیں تھی
مہینوں اور سالوں کے بعد رشتہ دار ایک دوسرے کو ملتے تھے تو صحیح خبر کا پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ یہ بچی میری بیوی کے بہن کے گھر پلتی رہی حتیٰ کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. کبھی وہ بہن میری بیوی کو ملنے کے لیے آتی تو یہ بچی بھی ساتھ ہوتی. میں اسے اپنی سالی کی بیٹی ہی سمجھتا رہا. اب چھوٹی بچی جب گھر میں آتی تو کبھی مجھ سے بات کرتی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی ہنستی مسکراتی تو مجھے اچھی لگتی. تو میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ محبت سے پیش آتا، حتیٰ کہ چند مرتبہ آنے کے بعد مجھے اس بچی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ فیل ہونے لگی. وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی، میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا، اس سے کھیلتا، اس سے بات چیت کرتا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میری محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو ایک دن اس نے ڈسکلوز کیا کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، یہ تو میری بیٹی ہے. میں نے اسے وہاں بھیج دیا تھا. اور دیکھیں ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم باتیں کرتی ہے. میں نے بیوی کی بات تو سن لی، لیکن میرے اندر جو ایک حیوانیت تھی وہ بیدار ہو گئی، اور میں نے دل میں فیصلہ کر دیا کہ میں اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایک کام جانا ہے اور میں بچی کو ساتھ لے جاؤں گا. اس نے کہا بہت اچھا، لے جاؤ. میں نے اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لیا اور راستے میں نے ایک کدال خریدا اور شہر سے باہر جا کر ایک جگہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی تھی. تھوڑی سی مٹی میرے کپڑوں پہ گری تو بچی نے اس مٹی کو جھاڑا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، آپ ذرا خیال رکھیں. مگر اس کی ان معصوم باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. میں گڑھا کھودتا رہا حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے بچی کو زبردستی پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا. پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے شروع کر دی. وہ بچی رونے لگی. اس نے مجھے پکارا، میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے. مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی کہ میں نے اس بچی کی آواز کا ذرا خیال نہ کیا اور میں مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ بچی زندہ دفن ہو گئی. اس کی آواز آنا بند ہو گئی. جب میں نے اس کو زمین میں دفن کر لیا تو میں واپس گھر آ گیا اور بیوی کو بتا دیا. تو بیوی کیا کہہ سکتی تھی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زندگی کا وقت وہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کیا. پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی، دین سکھایا، اور آپ نے ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہنا سکھایا. اب یہ بیٹی جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری اپنی نہیں. لیکن اب ہمارے دلوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھی اٹھاتا ہوں اور اس سے پیار کا اظہار کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت ہوتی ہے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر ماں باپ کو سیکیورٹی زیادہ فیل ہوتی ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہو گیا، یہ بڑا ہوگا، بزنس کرے گا، جاب کرے گا، کمائے گا، اور گھر کے لوگوں کے لیے سپورٹ کا کام بھی کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ بچی ہونے کی وجہ سے بزنس نہیں کر سکتی،
اور اگر کرے بھی صحیح تو اس کی سیکیورٹی کا ساری زندگی مردوں کو ہی خیال رکھنا پڑے گا۔ پھر بیٹے کے پیدا ہونے سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے، اس کا نام آگے چلتا ہے، اور بیٹی تو کسی دوسرے کے گھر کی زینت جا کے بنتی ہے۔ اس لیے لوگ بیٹے کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ کم خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوشی کا اسی طرح اظہار کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ حکم دیا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے۔ عقیقہ کا کیا مطلب؟ کہ جانور ایک قربان کرے، کھانا بنائے اور قریبی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلائے، اور یہ اظہار ہے اللہ کے ہاں شکر کا کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے۔ اور اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو تو وہ 2 بکرے قربان کرے، کیونکہ اب اس کے نام بھی آگے چلے گا، نسل بھی آگے چلے گی، تو زیادہ شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی خوشی کا اظہار تو گویا دونوں کی ولادت پہ ہوا، بیٹی پہ بھی اور بیٹے پہ بھی۔ اسی لیے جو نیک باپ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بہت محبت پیار سے پالتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو آداب سکھاتے ہیں۔ اسی لیے بیٹی کے اندر چند صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی صفت اس کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا۔ شریعت نے کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، لہذا دین اسلام نے حیا کو بہت پسند کیا ہے۔ حیا سے مراد یہ کہ صفت ایسی ہونی چاہیے بچی کے اندر کہ وہ غیر محرم مرد کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے، اور اگر کرنا بھی پڑے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور اس کے اندر ایک شرم ہو۔ یہ حیا ایک انویزیبل لباس ہے، جیسے کسی کے جسم پر لباس ہو تو وہ دوسرے سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، یہ حیا بھی ایک انویزیبل لباس ہے، نظر نہیں آتا، مگر حیا کی وجہ سے عورت غیر مرد سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے۔ آج کل کفر کے معاشرے میں حیا کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے کہ شائنس از اے سکنس۔ کفر کے ماحول میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم غیر مرد سے بات کرو تو آئی کنٹیکٹ کرو اس کے ساتھ، جو انتہائی بری بات ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر لڑکی کے اندر شرم و حیا تو ختم ہی ہو جاتی ہے، اور پھر کردار کی وہ سب خرابیاں جو آتی ہیں وہ اس لڑکی میں آ جاتی ہیں۔ مرد بگڑتا ہے تو تھوڑا بگاڑ ہوتا ہے، عورت بگڑتی ہے تو زیادہ بگاڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس بچی کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ اکیلی نہیں بگڑتی، وہ اپنے ساتھ پھر درجنوں مردوں کی زندگی بھی بگاڑتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام ذرا بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب گھر میں بیٹا نہ ہو تو کام بیٹیوں کو سنبھالنے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لاتی تھیں اور کنویں پر ان کو پانی پلا کے واپس لے جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا، بستی کے لوگوں کو، کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کے کنویں کے اوپر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی تاکہ کوئی اور اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔
وہ دو بچیاں جب اپنی بکریوں کو لے کر آئیں تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا سکیں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں، تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا انہوں نے اپنی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس چٹان کو اکیلے ہٹا دیا اور ان بچیوں کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں گھر گئیں اور انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ بات سنائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ قرآن پاک میں ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک جو بچی تھی وہ آئی اور بڑی باحیا بن کے وہ چل رہی تھی، یعنی اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتا تھا، ایسی وہ باحیا لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اس بچی کو سمجھائیں کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو پاک دامنی کی زندگی کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خاتون جنت بنی، ان کے اندر اتنی حیا تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ حضرت علی لانو کسی کام کے لیے اٹھ کر گھر آئے اور انہوں نے آ کر یہی کویسچن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا۔